www.attableek.com, the reviver of Iman. ایک مسئلہ تو یہ سمجھایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد تدفین میں اتنی تاخیر کیوں کی گئی؟ پیر کے دن 9 بجے انتقال ہوا، پورا دن، پھر رات، پھر پورا منگل کا دن، پھر منگل اور بدھ کی رات کے آدھی رات کو حضور کو قبر میں اتارا۔ اتنی تاخیر کیوں کی گئی؟ یہ سوال طالب علم کرتے ہیں۔ آپ حضرات کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا ہوگا کیونکہ ساری تفصیلات آپ کے ذہن میں نہیں ہیں۔ ایک دوسرا سوال شیعہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ خلافت طے کرنے کے لیے ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ 3 گئے۔ حضرت عباس حضور کے چچا تھے، وارث تھے، بمنزل باپ کے تھے، ان کو کیوں نہیں لے گئے؟ اور حضرت علی جو داماد تھے، بمنزل بیٹے کے تھے، ان کو کیوں نہیں لے گئے؟ یہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ میں نے کل دونوں سمجھایا تھے، دونوں کا جواب کل سمجھایا تھا میں نے۔ دیکھو مسئلہ یہی ہے کہ وفات کے بعد میں جتنی جلدی ممکن ہو میت کو دفن کر دینا چاہیے۔ تھوڑی بہت نہلانے، کفنانے، قبر کھودنے کی یہ تھوڑی بہت تو تاخیر ہوگی، باقی جتنی جلدی ممکن ہو میت کو دفن کرنا چاہیے۔ کیوں؟ رکھے رہو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ چچا تو پاس ہوئے، گزری گیا، انتقال ہو گیا۔ اردو میں کہتے ہیں مر گیا، یعنی مرا گیا۔ اور یہ چارپائی پر کیا پڑا ہے؟ یہ تو لاش ہے، نتھنگ۔ جیسے آدمی کار میں سے کہیں کھڑی کر کے ونڈو کھول کر کے اتر کے چلا گیا، تو یہ تو کار ہے، یہ تو فلاں صاحب کے استعمال کی گاڑی ہے، وہ تو گئے کہیں، یہ تو گاڑی ہے، اس میں فلاں صاحب کو کہاں ڈھونڈ رہے؟ تو آدمی جب مرتا ہے تو ہماری جو یہ باڈی ہے، اس باڈی میں سے روح نکل کر کے یہ گئی ہو گئی۔ اور دنیا کی تمام زبانوں میں ایک ہی تعبیر ہے، پاس آوے، گزری گیا، مر گیا، انتقال ہو گیا۔ ساری زبانوں میں اگر ہم زبانیں جانتے ہوں تو سب زبانوں میں ایک ہی تعبیر ہے۔ پر جب فلاں صاحب چلے گئے تو اب ان کی لاش کو لے کر کیا بیٹھے ہو کہ اس کے ورثہ دلی سے آئیں گے، دیکھیں گے، تب دفن کریں گے؟ بھئی کیا دیکھیں گے؟ فلاں صاحب تو گاڑی میں اتر کر کہیں چلے گئے، اب گاڑی دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب روح پرواز کر جائے، اڑ کر چلی گئی روح کہیں، تو یہ ڈیڈ باڈی کو لے کر بیٹھے مت رہو، اس کی پوجا مت کرو، اس کو جلد سے جلد مٹی کے حوالے کرو، اس لیے کہ ڈیڈ باڈی مٹی میں سے پیدا ہوئی۔ ہماری سب کی باڈیاں مٹی میں سے پیدا ہوئی۔ دادا آدم بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، وہ تو ہوئے ہی ہیں۔ ہماری سب کی باڈیاں مٹی سے پیدا ہوئی۔ اور یہ مسئلہ قرآن کریم میں 18ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہاں سے شروع ہوا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو 7 مرحلوں سے گزار کر اس کی باڈی تیار کی ہے۔ مٹی کا ست، مٹی کا نچوڑ، یہ 2 مرحلے ہو گئے۔
یہ مٹی، اس میں سے کھانے پینے کی چیزیں نکلی، اگی، مرد و زن نے کھائی اور ان کے جسم میں خون بنا. یہ دو مرحلے ہو گئے، مٹی اور مٹی سے خون بنا. مٹی سے خون کیسے بنا؟ بیچ میں کھانے پینے کی چیزیں دو مرد نے بھی کھائی، عورتیں نے بھی کھائی، وہ ہضم ہوئی، وہ ہضم ہو کر اس سے خون بنا. پھر اس خون سے مرد و زن کے بدن میں مادہ بنا، نطفہ بنا، منی بنی. یہ تیسرا مرحلہ آیا. پھر یہ دو نطفے رحم مادر میں اکٹھا ہوئے تو وہاں 40 دن کے بعد علقہ بنا، خون بستہ بنا. جیسے کلیجی ہوتی ہے، کلیجی جمع ہوا خون ہے، تلی یہ بھی جمع ہوا خون ہے. ایسا کلیجی جیسا 40 دن کے اندر وہ مادہ بن جاتا ہے. کبھی دیکھا کبھی کہ خون کلیجی بن جائے؟ بنتا ہے. انسان کے جسم میں جو کلیجی ہے اور تلی ہے وہ خون ہی سے بنتی. تو اسی خون سے، اسی مادے سے، خون سے مادہ بنا، مادے سے کلیجی بنی. پھر اور جب 40 دن گزرتے ہیں تو گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے. بالکل ایسا ہی جیسا گوشت ہوتا ہے ایسی بوٹی بن جاتی ہے. یہ اگلا مرحلہ ہے. پھر اس کے بعد 40 دن میں اس گوشت کی بوٹی میں سفید سفید دھاگے پیدا ہوتے ہیں اور یہی سفید سفید دھاگے بڑھ کر کے ہڈیاں بن جاتے ہیں. پورے جسم کی 360 ہڈیاں بن جاتی ہیں. پہلے وہ سفید دھاگے نمودار ہوتے ہیں اور سفید دھاگوں کے بعد وہ ہڈیاں بنتے ہیں. پھر جب ہڈیاں ساری بن گئی تو اب اللہ تعالیٰ باقی گوشت کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. یہ 7واں مرحلہ آیا. ان ہڈیوں پر چڑھاتے ہیں. کہیں اب دیکھو یہاں برائے نام ہڈی کے گوشت برائے نام ہے، اور یہاں بھی برائے نام ہے. یہاں جا کر بڑھ گیا، یہاں جا کر اور بڑھ گیا. اور تشریف اتنے بڑے بڑے ٹماٹر تربوز بنا دیے کہ تشریف رکھیے. کہ تشریف جب رکھتے ہو تو کیا رکھتے ہو؟ اتنے بڑے بڑے تربوز رکھتے ہو. گدے لگا دیے دو، جہاں چاہے بے تکلف بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو. اب باڈی جب مکمل ہو گئی تو اللہ، بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں اور وہ فرشتہ عالم ارواح میں سے اس روح کو، جس روح کے لیے یہ باڈی تیار کی گئی ہے، اس روح کو عالم ارواح میں سے لا کر اس میں ڈال دیتا ہے، پھونک دیتا ہے. رات کو عورت سوتی ہے، کوئی حرکت نہیں پیٹ میں. صبح اٹھی تو بچہ گھومتا ہے. کب یہ پیدا ہو زندہ ہو گیا اللہ جانے، جب فرشتے نے روح لا کر ڈالی. میں سمجھا ہی رہا تھا کہ ہماری سب کی باڈیاں مٹی سے بنی ہیں. لوگوں کے دماغوں میں یہ ہے کہ دادا آدم کی باڈی ہی مٹی سے بنی ہے. وہ تو بنی ہے لیکن ہماری بھی سب کی باڈی. ایک قرآن میں مسئلہ ہے، 18ویں پارے کے پہلے رکوع میں سارا مسئلہ ہے کس طرح بنتی باڈی. پھر روح کے بدن میں رہنے کے لیے اللہ کے یہاں ایک مدت مقرر ہے. اسی کا نام قرآن میں ہے اجل مسمى، مقررہ مدت. اتنی دیر تک وہ روح بدن باڈی میں رہے گی. پھر باڈی میں رہنے کے بعد میں فوراً بچہ باہر نہیں آئے گا. ابھی دنیا کی آب و ہوا برداشت کرنے کے لیے قابل نہیں ہوا. جیسے ہاسپٹل میں بچہ جلدی پیدا ہو جائے تو انکیوبیٹر میں رکھتے ہیں، اس کے اندر بچے کے، ماں کے بچہ دانی میں جیسا ماحول ہے، ایٹماسفیئر ہے، ایسا ایٹماسفیئر ہوتا ہے اس میں. پھر جب وہ
مدت پوری ہوتی ہے تب بچہ نکالتے ہیں، اب زندہ رہتا ہے، تو روح پڑتے ہی بچہ دنیا میں آ جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اللہ رب پروردگار ہیں، انہوں نے پیدا بھی کیا، عدم سے وجود میں لائے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے بقا کا سامان کیا، بچہ دانی کا ماحول آرکیوویٹر جیسا بنایا۔ پھر جب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ دنیا کی آب و ہوا برداشت کر سکے تو پھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پیدا فارسی لفظ ہے، پیدا کے معنی ظاہر ہوتا ہے۔ نتھنگ سے تھنگ نہیں بنتا، نتھنگ سے تو تھنگ 4 مہینے پہلے ماں کے پیٹ میں بن چکا تھا، اب تو یہ ظاہر ہوتا، پیدا ہوتا ہے۔ پھر پیدا ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ پروردگار ہیں، وہ سلولی بڑھاتے بڑھاتے لاسٹ پوائنٹ پر لے جاتے ہیں، ہر اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، باڈی کے اعتبار سے، سوچنے سمجھنے کے اعتبار سے۔ پھر ہو گیا، پھر اس کے بعد میں جب وقت آتا ہے تو پھر سگنل ڈاؤن ہونے لگتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو ڈاؤن کرتے ہیں بناوٹ میں۔ پھر جب وقت ختم ہوا تو باڈی یہیں پڑی رہی، روح نکل کر کے پاس اوے عالم برزخ میں گئی، اور وہ عالم برزخ بھی جو ہے یہ ہماری اسی دنیا کا سپلیمنٹری ہے، اسی کو قبر کہتے ہیں۔ یہ قبر تو لوگوں کو سمجھانے کی تعبیر ہے، ورنہ ایک دنیا، ایک عالم ورلڈ ہے جو ہمارے دس ورلڈ اور دیٹ ورلڈ کے بیچ میں ہے، اور وہ جو برزخ ہے وہ آخرت کا حصہ نہیں ہے، ہماری دنیا کا حصہ ہے۔ یعنی ہم مر کر دنیا سے نکلتے نہیں، دنیا ہی میں رہتے ہیں۔ اسی لیے قبر کی تعبیر سے سمجھایا ہے کہ قبر، اور عربی میں تعبیر ہے برزخ، آڑ، دو دنیاؤں کے بیچ میں آڑ ہے، اس آڑ کے اندر روح چلی جاتی ہے۔ اور باڈی مٹی سے پیدا ہوئی تھی تو مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی کی طرف ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہمیشہ کے لیے نہیں لوٹا رہے، ایک مرتبہ اسی مٹی میں سے تمہیں اور نکالیں گے، اس باڈی کو نکالیں گے۔ پھر جب قیامت آئے گی، دوبارہ زندہ ہونے کا وقت آئے گا، تو اب ماں کے پیٹ میں جس طریقے سے مٹی سے باڈی بنتی اس طرح نہیں بنے گی، بلکہ دوسرے طریقے سے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے ایک بارش برسائیں گے، اور وہ بارش کا پانی ایسا ہوگا جیسے ہم چاول پکاتے ہیں، ہم گجراتی تو چاول پکا کر کے اس کا پانی نہیں نکالتے، لیکن بہار والے، بنگال والے چاول ابال لیتے ہیں، اور جب پک جائیں تو اس کا پانی نکال لیتے ہیں۔ تو یہ جیسے چاولوں کا پانی نکالتے ہیں بہار، بنگال والے، گجرات والے نہیں نکالتے، حالانکہ یہ جو پانی نکال دیتے ہیں ہم، اسی میں ڈائبٹیز ہے، شوگر اسی میں ہے۔ اگر آپ چاول کو ابال کر کے اس کا پانی نکال کر کے چاول دال کے ساتھ کھائیں تو پھر چاول مضر نہیں ہے، جتنا روٹی کھا سکتے ہیں ایسے چاول بھی کھا سکتے ہیں۔ اور چاول کھانے سے ڈائبٹیز والے کو منع کرتے ہیں، وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ روٹی کی بنسبت چاول کے اندر شوگر زیادہ ہے، تو وہ پانی ابلے پانی چاول پک گئے، اب سارا پانی نکال کے پھینک دو تو سب شوگر گئی اس کے ساتھ، اب تو چاول اور روٹی ایکول ہو گئے۔ آخر حیدرآباد میں، بنگال میں، آسام میں، بنگلہ دیش میں ڈائبٹیز والے نہیں ہوتے ہیں، وہاں بھی ہوتے ہیں، اور تینوں وقت چاول کھاتے ہیں، ناشتے میں بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، مگر وہ ہمارے گجراتیوں کے چاول نہیں کھاتے۔
وہ تو سادہ چاول ابال کر کے پانی نکال دیتے ہیں، پھر کسی مچھلی کے ساتھ یا دال کے ساتھ کھاتے ہیں اسے. تو عرش کے نیچے سے ایک بارش برسے گی، ایک روایت میں ہے، کوئی روایت بہت اعلیٰ درجے کی نہیں. اس بارش کے برسنے سے تمام اجسام، صرف انسان کے نہیں، تمام حیوانات، بکری، گھوڑا، بلی، چوہا، انسان، جنات، یہ وہ سب کے بدن نکل آئیں گے، زمین میں سے اگ آئیں گے. اور ہر انسان کا جسم 60 ہاتھ لمبا ہوگا، تو اتنا ہی چوڑا ہوگا اور موٹا ہوگا. پھر جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں پھر دوسری مرتبہ سور پھونکے گی. تو یہ جو برزخ میں روحیں چلی گئی ہیں، عالم قبر میں روحیں چلی گئی ہیں، وہ روحیں وہاں سے ریوس آئیں گی. اس کو عربی میں کہتے ہیں معاد، یعنی ریوس. اور ریوس آ کر کے ہر روح اپنی باڈی میں گھس جائے گی، دوسری باڈی میں نہیں. بس یہ دوبارہ زندہ ہو گئے، مرنے کے بعد زندہ ہو گئے. تو پہلی مرتبہ اس دنیا میں باڈی اس طرح سے مٹی سے تیار ہوتی ہے، پھر فرشتہ روح لا کر ڈالتا ہے. اور قیامت کے دن اس طرح سے اب باڈیاں جسم سے اگیں گی اور روحیں ریورس آ کر کے اپنے بدنوں میں جائیں گی. www.attableek.com The Reviver of Iman. پھر آگے معاملات آئیں گے. جانتے ہو قیامت کا دن کتنا ہے؟ قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کا دن 50,000 ایئر کا ہے. قیامت کا ایک دن وہی اس دنیا کا لاسٹ ڈے ہے. اس میں سورج نکلے گا، ڈوبے گا نہیں، مسلسل چلے گا. قرآن کریم میں ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 ألف سنة فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. ایسا 50,000 ایئر کا دن آ رہا ہے. یہ کفار اس کو دور سمجھ رہے ہیں، ہم نزدیک سمجھ رہے ہیں، بس آیا ہی سمجھو. پھر ایک اوور برج رکھا جائے گا، اس کا ایک سرا اس زمین پر ٹکا ہوا ہوگا اور دوسرا سرا جنت میں ٹکا ہوا ہوگا اور جہنم اس کے نیچے ہوگی. اور اس دنیا میں سارے حسابات معاملات نمٹ کر کے جو لوگ فارغ ہوں گے، اس پل پر سے ہر ایک کو گزر کر جنت میں جانا ہے. اگر جنتی ہے تو جنت میں جائے گا، اور جہنمی ہے تو نیچے سے آنکڑے نکلیں گے اور پکڑ کر کے نیچے لے گئے جہنم میں. اب جنت میں پہنچ گئے. جنت دار جزا ہے اور ہماری یہ دنیا دار عمل ہے. یہاں عمل کرو، وہاں بدلہ پاؤ. اس دنیا میں جو دار عمل ہے، اللہ نے باڈی بہت کمزور رکھی، کل 5 فٹ کی، اور کمزور اتنے کہ ایک تھپڑ مارو تو 3 مرتبہ گرے. کیوں بھئی؟ یہ باڈی کمزور ہو کر کے ختم ہونے کا وقت آئے گا، جبھی تو مرے گا. تو مدت عمل تھوڑی رہے، 50 60 70 سال عمل کرنا ہے. اور وہ 50 60 70 سال بھی عمل کرنا ہے جب تک کہ مخفی کھوپڑی میں عقل رہے. اور بڑھاپے میں بے عقل ہو گیا، بے بھان ہو گیا تو اب کام ختم. اب نہ روزہ ہے نہ نماز ہے. جب تک بھان ہے، کھوپڑی میں عقل ہے، وہاں تک نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے. نماز نہیں پڑھی قضا کرو یا فدیہ دو، روزہ نہیں رکھا رکھ سکتے تو فدیہ دو. لیکن بھان ہی نہیں رہا، کچھ پتہ نہ اس کو کھانے کا بھان ہے،
نہ کپڑا ہٹ گیا تو سردی لگ رہی، نہ اس کا بھان ہے، نہ اس کو بات کو پوچھو تو اس کو کچھ پتا ہے، بے بھان ہو گیا۔ آخری عمر میں کئی سال تک آدمی بے بھان رہتے ہیں۔ اس عمر میں جب آدمی پہنچ جائے تو پھر احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ اب نماز اس کے ذمہ ضروری نہیں رہی، اب اس کے ذمہ روزہ ضروری نہیں رہا، زکوٰۃ تو ضروری ہے، اگر اس کے پاس مال ہے تو جب تک مال اس کی ملکیت میں زکوٰۃ تو دینی ہے، اور حج ضروری نہیں رہا، دوسرا حج بدل کروا سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو ابھی جو ہمارا بدن اللہ نے بنایا ہے بہت کمزور بنایا ہے، کیوں؟ تاکہ عمل کا وقت تھوڑا، اور پھر جو دوبارہ بدن بنے گا 60 ہاتھ کا، اتنا ہی قوی اور اتنا ہی طاقتور، تاکہ یہ جو دنیا میں عمل کیا ہے اس کا بدلہ زندگی تا ابد کھاتا رہے۔ تھوڑا عمل، اجرت بہت، ہمیشہ کھاؤ، اور کھانے کے لیے یہ ہماری دہاڑ، حدیث شریف میں ہے کہ کافر کی دہاڑ احد پہاڑ جتنی بڑی ہوگی، ایک داڑھی اتنی بڑی ہوگی۔ تو کتنے منہ میں 12 تو داڑھیں ہوتے ہیں، 12 دانت ہوتے ہیں، کتنا کھائے گا؟ سارے کھا کر کے ایک انگور، ایک بستی، ایک پوری آبادی کھا لے، اتنا بڑا انگور ہوگا، ایسے پلیٹ کی پلیٹ چٹ کر جائے گا، کیونکہ اتنی بڑی تو داڑھیں ہیں اندر منہ میں۔ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ کا کرم دیکھو کہ مدت عمل کم رکھی اور جزا پانے کی مدت بہت رکھی، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اگر اتنی ہی جیسے آگے جسم ہے ایسا جسم بن جاتا تو کروڑوں سال نمازیں پڑھتے پڑھتے، روزے رکھتے رکھتے تھک جاتے۔ اس لیے عمل کی مدت اللہ نے بہت کم رکھی اور جزا کی مدت بہت رکھی ہے کہ کھاؤ۔ تو خیر میرے بھائیوں، میں تو یہ سمجھا رہا تھا کہ فلاں صاحب وہ تو گئے، اور یہ لاش ہے، یہ لاش عربی لفظ ہے، یعنی لاش ہے، لا شیء، نتھنگ۔ پھر اس کو روکے بیٹھے رہنے کا کیا مطلب؟ وہ روکے بیٹھے رہو گے سڑے گی، بدبو دے گی، اس کو روکنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر روکنا گویا لاش کی پوجا کرنا ہے۔ ارے بھائی فلاں صاحب تو گئے، اب گاڑی کو دیکھ کر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلاں چچا ہے، ارے بھائی چچا کہاں، چچا تو پتہ نہیں کہاں گئے، تو اس کی گاڑی پڑی ہے۔ تو ہم جو لاش لیے بیٹھے رہتے ہیں تو گاڑی کو دیکھتے رہتے ہیں، جس میں سے پیسنجر چلانے والا تو اتر کر گیا ہے، اس کو بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جلد سے جلد دفن کرو، جتنی بھی ضروری تاخیر ہے وہ تو کرو، ورنہ اس سے ضروری تاخیر کوئی جائز نہیں۔ اسی وجہ سے مسئلہ سمجھو، جہاں آدمی مرا وہیں دفن کرو۔ دہلی میں مرا، دیوبند لا کے دفن کر رہے، کیوں لا کے دیوبند رکھ رہے؟ بھائی ساری زمین تو اللہ کی زمین ہے، اسی مٹی سے انسان کا جسم بنا تھا، دیوبند میں لا کر کیا دفن کر رہے؟ تبلیغ کے دوسرے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور میں وفات ہوئی تھی، ان کو وہاں سے نظام الدین میں لا کر دفن کیا تھا۔ کیوں وہاں سے یہاں نظام الدین کیوں لائے ہو؟ پوجا کرنے کے لیے؟ ارے بھائی لاہور میں دفن ہو جاتے تو کیا پریشانی تھی؟ وہاں لا کر کے 3 بزرگ مرکز میں اندر مسجد میں دفن ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب قدس سرہ، حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا انعام صاحب، ان 3 مسجد میں ہیں، اور وہاں ایک دیوار کر کے آڑ کر رکھی ہے، قبریں چھپا رکھی ہیں۔ کیوں؟ عربوں سے ڈر کر، اللہ سے ڈر کر نہیں۔ جب تبلیغ والوں میں جہالت آئے گی تو یہ دیوار ہٹ جائے گی اور یہ 3 قبریں پوجی جائیں گی۔ دیکھ لیجیے، اگر تم زندہ رہے تو یہ قبریں پوجی جائیں گی، جبکہ مرکز کے پاس میں گورے غریباں ہیں اور سارے اکابر وہیں دفن ہیں، مولانا عمر صاحب بھی وہیں دفن ہے، مولانا عبید اللہ بھی وہیں دفن ہے، یہ 3 بزرگ یہاں کیوں دفن ہیں؟ ایک بیچ میں دیوار فاصل ہے، دیوار سے ادھر گورے غریباں ہیں،
اور اس کو مرکز کو کیا کرو، بلکہ دیوبندیوں کے تو یہاں بزرگوں کی قبریں اب مسجدوں میں بننے لگی. کلکتے میں چلے جاؤ، حضرت مولانا طاہر صاحب رحمہ اللہ کی قبر مسجد میں ہے. کراچی میں چلے جاؤ، حضرت مولانا یوسف بنوری کی قبر مسجد میں ہے. اڑیسہ میں چلے جاؤ، مولانا اسماعیل صاحب کی قبر مسجد کے صحن میں ہے. گنگوہ میں چلے جاؤ، مولانا شریف صاحب کی قبر مدرسے کے اندر ہے. یہ سب جگہ دیوبندیوں میں سلسلہ چل پڑ گا ہے. کب قبریں مسجد میں مدرسے میں قبریں بنیں گے؟ بھئی یہ مدرسہ مرنے والے کے باپ کا ہے؟ قوم کے چندے سے مدرسہ زمین خریدی گئی ہے. ایک آدمی نے جھولی لے کر گھوما اور قوم سے چندہ کیا اور ایک زمین خرید کر مدرسہ قائم کیا. یہ زمین اس بنانے والے کے باپ کی ہے؟ کیوں اس کی قبر یہاں کیوں بن رہی ہے؟ گورے غریب سب کا ہے، وہاں کیوں نہیں بن رہی؟ یہ دیوبندیت ہٹتی چلی جا رہی ہے بریلویت کی طرف کہ مرنے کے بعد بھی پوجو، اور یہ پوجنے کے لیے سب سامان ہو رہے ہیں. اگر خیال نہیں رہو گے تو پھر بریلوی ہو کر کے رہو گے. تو یہ جو تدفین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جلد سے جلد دفن ہو. یہاں دہلی دیکھو، یہاں رک کے ایک مسئلہ سمجھو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علاج کے لیے لے گئے ہیں اور انتقال ہو گیا، انڈیا سے امریکہ لے گئے علاج کے لیے، یا دیوبند سے دہلی علاج کے لیے ہاسپٹل میں داخل کیے اور پھر مر گیا، تو وہیں دفن کرنا چاہیے جہاں وفات ہوئی، یا وطن میں لے جانے کی اجازت ہے، جائز ہے؟ تو لو جہاں وفات ہوئی ہے وہاں دفن کرنے میں مشقت زیادہ ہے، وطن لے جانے میں مشقت زیادہ ہے؟ اگر وہاں دفن کرنے میں مشقت کم ہے تو وہیں دفن کرو. انڈیا سے امریکہ علاج کے لیے لے گئے، وہاں ہاسپٹل میں مر گیا، اب وہاں سے امریکہ واپس لانے کا خرچہ کتنا وقت لگے گا اور کتنی توہین ہوگی امریکہ سے. جب یہ انڈیا والے تو لاتے نہیں، پاکستان والے امریکہ سے بھی اپنی باڈیاں پاکستان لے جاتے ہیں، تو اس کو پہلے ممی کرنی پڑتی ہے اور سارے جسم کو کلاڑوں سے پھاڑتے ہیں اور اس میں مسالے بھرتے ہیں، اور ایسے مسالے بھر کر کے جیسے مصر میں فرعونوں کی لاشیں ممی کر کے رکھی ہیں، اس طرح سے ممی کر کے پھر وہ لاش میں آتی ہے، پاکستان آتی ہے وہ لاش. تو اتنی ایسے جب اندر ممی کرتے ہیں، باہر تم کھڑے تو جیسے لکڑی پھاڑتے ہیں اس طرح سے لاشیں پھاڑتے ہیں. یہاں جو یہاں جو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے پھاڑتے ہیں، لیکن یہ تو قانونی مجبوری ہے، وہ تو آدمی اپنے اختیار سے کروا رہا. خیر، یہاں وفات ہوئی، دہلی میں وفات ہوئی، اب دہلی میں ہاسپٹل میں وفات ہوئی، اب کہاں لے جائیں، کس گھر میں رکھیں، کہاں نہلائیں، کہاں کفنائیں، کہاں قبرستان ہے، کون قبر کھودے، کون مفت کھودتی ہے قبر، کون قبر کھودے، اور وہاں تک اٹھا کر کے ہو سکتا ہے کہ میلوں لاش اٹھا کے جانا پڑے، اور اس کے بجائے ایمبولینس کر دو، اس کا کرایہ دے دو، اور 6 گھنٹے میں وہ لاش دیوبند آ گئی، اب اپنے گھر میں آ گئی، اور آ کر کے اس نے نہلایا، کفنایا اور اپنے کپڑے دفن کر دی. تو جہاں انتقال ہوا ہے وہاں دفنانے میں مشقت زیادہ ہے اور وطن میں لانے میں مشقت کم ہے، تو لا سکتے ہو. مقبرہ قاسمی میں دفن کے لیے یہ جائز نہیں. اپنے گھر لائے ہیں کیونکہ دہلی میں دفن کرنے میں بڑی دشواری ہے، اور ایمبولینس میں لاؤ گے تو 6-7 ہزار روپے خرچ ہو جائیں گے اور گھر لاش آ جائے گی، پھر کوئی پریشانی نہیں. اور اس کا برعکس ہو کہ واپس لانے میں خرچہ بہت ہو، وقت بہت لگے، دیر بہت ہو جائے. اور جہاں امریکہ میں وفات ہوئی تو وہاں دفنانے میں پریشانی ہے، مگر اتنی نہیں ہے، مسلمان مل جاتے ہیں مدد کرنے والے. واپس لاش لے جانے سے مشقت کم ہے تو پھر وہیں دفن کرو، پھر وطن مت لے جاؤ. اور جگہ کی برکت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. مکہ کی جگہ بابرکت جگہ ہے، مدینہ کی بابرکت جگہ ہے، مگر
مدینہ میں جس کا انتقال ہوگا وہ بقی میں دفن ہوگا. اس سے بھائی گاؤں میں ہوگا تو گاؤں میں دفن ہوگا, بقی میں نہیں لایا جائے گا. مکہ میں جس کا انتقال ہوگا وہ محلات میں دفن ہوگا. کہیں ادھر ادھر ہوا تو پھر اس کو نہیں لایا جائے گا. تو یہ رشتے دار دہلی سے آئیں گے, وہ اس کی چہرہ دیکھیں گے تب ہم دفن کریں گے. ارے چہرہ کیا دیکھتے ہو, وہ تو تمہارے ابا تو گئے, قبر کے اندر گئے, تو لاش پڑی ہے, نتھنگ. اس لیے اس کے انتظار میں, رشتے داروں کے انتظار میں تاخیر نہ کرنا ٹھیک نہیں. قانونی مجبوری الگ ہے. جیسے آپ حضرات کے یہاں قانونی مرحلے گزرتے ہیں, گورنمنٹ سے اجازت ملتی ہے تب آپ دفن کر سکتے ہیں, اس سے نہیں پہلے نہیں کر سکتے. تو ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد ہمیں دفن کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. لیکن گورنمنٹ کے حادثاتی موت اگر کوئی ہوتی ہے تو پھر گورنمنٹ کے بڑے جھنجھٹیں ہوتی ہیں. بس اس جھنجھٹ کی صورت میں تاخیر ہو جائے تو یہ مجبوری ہے. تو مجبوری کی بات تو اور ہے, اگر مجبوری نہیں ہے تو تاخیر نہیں کریں گے. تو میں نے یہ سمجھایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں جو اتنی تاخیر ہوئی وہ مجبوری میں ہوئی تھی. وہ مجبوری کیا تھی؟ سب سے پہلے تو جب امیر المومنین بادشاہ مرتا ہے تو فوراً اگلا بادشاہ متعین ہو جانا چاہیے. بلکہ آج کل کی دنیا میں تو یہ طریقہ ہے کہ ہاسپٹل میں وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ مرا تو اس کا اعلان نہیں کریں گے, گورنمنٹ اعلان نہیں کرے گی. فوراً جو نائب ہوتا ہے, نائب صدر, نائب اس کا وزیر اعظم کا تو نائب ہوتا نہیں ہے, تو نائب صدر کی صدارت کا اعلان کریں گے اور وزیر اعظم کی جگہ پر اس کا نائب مقرر کر کے اعلان کریں گے, اور اعلان کے بعد میں پھر صدر کی موت کا اعلان کریں گے. اب وزیر اعظم کی موت کا اعلان کریں گے. اب دنیا میں یہ دستور چل رہا ہے, گویا درمیان میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ ملک کا کوئی حاکم نہیں ہے. اگر درمیان میں ایک لمحہ بھی اگر ایسا رہ گیا تو پتہ نہیں کیا دنگا ہو جائے اور کیا فساد ہو جائے اور کون قبضہ کر لے حکومت پر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اب اگلا خلیفہ امیر المومنین پہلی فرصت میں طے ہونا. پھر ایک دوسری ایمرجنسی یہ پیش آئی کہ انصار نے میٹنگ کھڑی کر دی اور اپنا خلیفہ جس کو بنانا تھا اس کو چادر اڑا کر لا کر, بخار تھا اس دن حضرت کو, بہت بخار میں لا کر بٹھا بھی دیا اور میٹنگ ہوئی کہ منا امیر ومنکم امیر. اس کی خبر پہنچی مہاجرین کو. دیکھو حضور کی وفات کا جو صدمہ ہے وہ سب سے زیادہ صدمہ تو حضور کے اعلی اولاد کو ہے, پھر حضور کے بعد پھر قریش کو ہے, حضور کا خاندان قریش ہے, پھر سبھی مسلمانوں کو صدمہ ہے. تو قریش تو حضور کی وفات کے صدمے میں ہیں اور یہاں انصار میٹنگ کر رہے ہیں کہ خلیفہ مقرر کرو, 2 خلیفہ مقرر کرو, ایک انصار میں ایک مہاجرین میں. یہ اطلاع ملی, قریش کو اطلاع ملی کہ میٹنگ ہو رہی ہے انصار کی اور 2 خلیفہ بننے جا رہے ہیں. اور 2 خلیفہ بننے کا مطلب پورا ملک 2 حصوں میں تقسیم اور لڑائیاں شروع. تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے اور حضرت ابو عبیدہ سے کہا جلدی چلو, اگر ہم نے جانے میں دیر کر دی اور انصار نے اپنا خلیفہ بنا دیا پھر ہم نے اپنا خلیفہ بنایا تو جھگڑا کھڑا ہو جائے گا, فوراً چلو. چنانچہ فوراً تینوں موجود تھے, وہ تینوں چلے. اب اس ایسی ایمرجنسی میں حضور کے چچا کو نہیں لیا, داماد کو نہیں لیا, ازواج مطہرات جلسے میں شریک نہیں ہوں گے لیکن داماد اور چچا تو شریک ہوں گے, ان کو نہیں لیا. یہ وجہ شکایت بنی تھی حضرت علی کے لیے اور اسی وجہ سے حضرت علی نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی تھی. ان کو درد یہ تھا
गुजराती में कहते दुखावा। दर्द ये था कि मैं बेटे जैसा हूँ, दामाद हूँ, मुझे भी नहीं पूछा, खुद ही जाकर खिलाफत तय कर डाली। तो हजरत अबू बकर ने उनको समझाया कि भाई अचानक बात सूरत पेश आई थी, तुम्हें ढूंढने का और ले जाने का मौका नहीं था। अगर इतने ढूंढते और ले जाते वहां तक तो पता नहीं क्या हो जाता। तो ये तो मसला मैंने ये समझाया था। बहरहाल जब खिलाफत तय हुई तो अब खलीफा के हुक्म के मुताबिक तमाम कार्रवाई होगी। सबसे पहला मसला ये आया कि नहलाएं कैसे। तो वो तो नहलाना तो फौरन है, वफात के बाद जल्द से जल्द नहलाना है। मगर हुजूर को खिलाफत तय होने से पहले नहलाया था। तो वो तो गैबी आवाज ने फैसला किया था कि इस तरीके पर कपड़ों में नहलाओ और फिर कपड़े निकाल कर कफन पहनाओ। फिर मसला कब्र कहाँ खुदे, तो वो भी मसला ऐसे ही तय किया। एक को कब्र खोदने वाला, लाहद खोदने वाला उसको बुलाया, एक बगली खोदने वाला, दोनों को बुलाया। एक नहीं मिला, एक आया, उसने काम किया। यहां तक खिलाफत तय हो गई। अब खिलाफत तय हुई, वहां 15-20 आदमियों के बीच में खिलाफत तय हुई। अब मस्जिद नबवी में बैअत आम होगी। जैसे आजकल वोट डालते हैं, ये वोट डालना ये बैअत की एक शक्ल है। उस जमाने में वोट का सिस्टम नहीं था, तो हाथ में हाथ ले करके सौदा करते थे, इकरार करते थे कि आपको मैं खलीफा मानता हूं और आप जो हुक्म देंगे सुनूंगा और पर अमल करूंगा। बस बैत हो गई, एक आदमी से बैत हो गई। तो ये बैत शुरू हुई, वो पूरा दिन बैत होती रही, पूरी रात बैत होती रही। रात को सोने के लिए सोए होंगे लोग, पूरी रात बैत, क्योंकि जब अंधेरा हो जाए तो क्या बैत होगी। तो पूरी रात बैत होती रही। फिर मंगल के दिन भी दिन भर बैत होती रही। जब सब बैत निमट गई तो फिर अब मसला आया कि हुजूर का जनाजा किस तरह पढ़ा जाए। तो अमीरुल मोमिनीन ने फैसला किया कि हुजूर ही हमारे इमाम थे, हर आदमी कमरे में जाए और तन्हा तन्हा नमाज पढ़े। अब जो कमरे में नमाज पढ़ने जाएगा वो निकलेगा थोड़ी। बहरहाल इसमें बड़ा वक्त इसमें लग गया। फिर सब नमाज पढ़ चुके, जनाजा हुजूर का पढ़ चुके, तो आखिर में अबू बकर गए और उन्होंने जनाजा पढ़ लिया। वली जनाजा पढ़ ले या अमीरुल मोमिनीन अमीर जमात पढ़ ले, फिर दूसरों को नमाज पढ़ने का हक नहीं रहता है, बस खत्म। और वली ने नमाज जब तक नहीं पढ़ी, लोग पढ़ते रहो। अमीरुल मोमिनीन ने नहीं पढ़ी, पढ़ते रहो। ये सब मसाइल हैं। तो जब अमीरुल मोमिनीन ने जनाजा पढ़ लिया तो फिर अब रात के आधी रात को हुजूर का जनाजा कब्र में उतारा गया। तो एक तो मसला मैंने कल ये समझाया था कि ताखीर दफन में क्यों हुई। ताखीर हुई है, ये मराहिल हैं, इन मराहिल से गुजरेंगे जब तो ताखीर होगी। बस आपके मुल्क में मराहिल कभी कभी पेश आते हैं। जब कोई एक्सीडेंटली मौत हो जाती है तो बड़े मराहिल पेश आते हैं, कई दिन ताखीर हो जाती है, तो इसमें नो प्रॉब्लम, जायज है। लेकिन जहां अपना इख्तियार है वहां जायज नहीं, वहां जल्द से जल्द दफन करो। और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना जगह की बरकत हासिल करने के लिए जायज नहीं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर इसी लंदन में इंतकाल हुआ था। उस वक्त मुसलमान थे कहाँ, यहां से गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें इंडिया से लोग आए थे। मौलाना जौहर भी इसी हाउस ऑफ लॉर्ड में उन्होंने आखिरी तकरीर की थी और ये कहा था कि या तो मुझे आजादी दो या फिर मुझे मौत दो, मैं जिंदा इंडिया में वापस नहीं जाऊंगा। तो आजादी का वक्त तो नहीं आया था, वफात हो गई। तो फिर उनका जनाजा यहां से बैतुल मक़दिस ले जाकर के फिलिस्तीन में दफन किया था। ये जगह की बरकत हासिल करने के लिए नहीं। उस वक्त यहाँ मुसलमानों का वजूद ही बड़ा इनाम था। कहते हैं कि पूरे बरतानिया में कहीं एक मस्जिद थी, वो भी भोपाल की रानी ने बनाई थी, वो भी पता नहीं कहाँ है, अब है या नहीं मुझे मालूम नहीं।
تو یہ جگہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں، یہاں جگہ ہی نہیں تھی، اس لیے وہاں جگہ دفن کیا تھا. اور اگر وہ جگہ کی برکت کے لیے لے گئے تھے تو چلو تھوڑی دیر کے لیے اس کو استثنائی صورت مان لو. تو جگہ کی برکت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ میت منتقل کرنا جائز نہیں. سہولت کے لیے اگر جہاں وفات ہوئی وہاں سہولت زیادہ ہے تو وہیں دفن کرو، وہ سہولت وطن میں زیادہ ہے تو وطن میں لے جا سکتے ہو. یہ سب میں نے مسائل سمجھا ہے. اور شیعوں کا جو اعتراض تھا اس کا جواب بھی آیا کہ تاخیر خاندان کو خلافت میں شریک اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ تو اچانک تابڑ توڑ صورت حال پیش آئی تھی. یہ تو کل کی بات کا میں نے خلاصہ نکالا. اب آگے سنو. خلافت ہو گئی، رات میں منگل اور بدھ کی بیچ کی رات میں حضور کو جنازہ اتار دیا، دفن کر دیا. اب بدھ شروع ہوا. اس زمانے میں مارکیٹ آج کی طرح سے مارکیٹ نہیں تھے. دکانیں ہیں، دکان میں سے سامان بھرا ہوا ہے، رات کو دکان بند کر کے آ جاؤ، کل جا کے چابی لیا کے کھول دو، ایسا نہیں تھا. بلکہ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں پینٹیں لگتی ہیں اور یہاں بھی بدھ کے دن یا کسی دن پینٹ لگتی ہے. ایک میدان کے اندر سب اپنا اپنا سامان والا کر بیچتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مجھے تو یاد نہیں. حضور کے زمانے میں سارا مارکیٹ ایسا ہی تھا. گھر میں سامان رکھو، سامان گٹھڑی اٹھاؤ، عیدگاہ کے میدان میں جا کر کے چادر بچھا کر کے اپنا سامان پھیلاؤ، دن بھر کاروبار کرو، شام کو سامان لپیٹ کر گھر لے آؤ. اس زمانے کا دستور ایسا ہی تھا. تو بدھ کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا کر کے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کاروبار کپڑے بیچنے کا تھا اور تھوک فروش نہیں تھے، ریٹیل. امام اعظم ان کا کاروبار بھی کپڑے بیچنے کا تھا مگر وہ تھوک فروش تھے. امام اعظم تھوک بیچتے تھے اور ابو بکر صدیق ریٹیل میں بیچتے تھے. تھوڑے تھوڑا گاہک آتے ہیں تو کپڑا اٹھا کر جا رہے ہیں. راستے میں حضرت عمر ملے اور حضرت ابو عبیدہ ملے. انہوں نے پوچھا حضرت جی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے دکان کھولوں گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اب اگر آپ دکان کھولیں گے تو امت کی دکان کون چلائے گا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا عمر میں دکان نہیں کھولوں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے؟ دیکھو زندگی گزارنے کے اسباب مہیا کرنا یہ شریعت کا حکم ہے. آج کل بعض تبلیغ والے پاگل ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو گھر بار کے کچھ پڑی نہیں ہے، بس چلے پر چلہ لگا رہے ہیں. یہ توکل نہیں ہے. دیکھو مسلمانوں میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی متوکل نہیں ہے. انہوں نے چھوٹتے ہی یہ کہا کہ عمر دکان نہیں کھولوں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے؟ تو حضرت عمر نے کہا یہ جو تبلیغ والے کہتے ہیں بس اللہ کے راستے میں نکلو، گھر بار کو چھوڑو، جو کچھ ہونا ہوتا رہے گا. یہ قرآن اللہ کے احکام کو سمجھتے نہیں، توکل کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں. اگر میں اس کو سمجھانے جاؤں گا تو دوسری طرف نکل جاؤں گا. باقی یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے جب آخری مرتبہ بیٹوں کو بھیجا ہے تو ان کو کہا کہ شہر کے الگ الگ دروازوں سے گیٹوں سے داخل ہونا تاکہ نظر بد نہ لگے. اور پھر یہ بھی کہا کہ جو کچھ پیش آنا ہے وہ پیش آ کر رہے گا، میری تدبیر سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے وہاں فرمایا ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچا نہیں سکتے تھے، پھر یہ تدبیر کیوں بتائی؟ وَلَكِنْ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا. یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک ارمان تھا. وہ ارمان کیا تھا؟ اسباب اختیار کرو اور بھروسہ اللہ پر کرو. اسباب اختیار کرنا یہ ایک ارمان ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ میں اترے ہیں تو ظاہر بین درعین، لوہے کے 2 کرتے اوپر تلے پہن کر اترے تھے. کیوں؟ معرکہ بڑا سخت تھا تو حضور نے 2 لوہے کے کرتے پہنے تھے. مگر کسی جنگ میں حضور کو زخم نہیں آیا. احد ہی میں دانت کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا، ماتھے میں کھود کٹ کنارہ گڑ گیا. یہ لوگوں میں جو مشہور ہے کہ ایک دانت شہید ہوا، یہ صحیح نہیں ہے. نیچے کے جو 2 بڑے دانت ہیں اس میں ایک دانت کا ایک کنارہ ٹوٹا تھا. اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ایک دانت شہید ہوا. شہید نہیں ہوا تو ایک کنارہ ٹوٹا تھا صرف. اور سر پہ لوہے کا ٹوپا پہنا تھا تو ایک خبیث نے پتھر مارا تھا کھینچ کر. وہ پتھر حضور کے ماتھے پہ لگا تھا. وہ اتنا زور کا مارا تھا. سعد بن ابی وقاص کا بھائی تھا شیطان، وہ پھر مارا گیا اسی میں. اس نے اتنا زور سے پتھر مارا تھا کہ وہ لوہے کا خوٹ ٹوٹ کر کے اندر کڑیاں گھس گئی تھی. اور اتنی اندر گھس گئی تھی کہ حضرت طلحہ نے اس کڑی کو دانت سے پکڑ کر نکالا تھا تو ان کا دانت ٹوٹ گیا تھا. اتنی اندر گئی تھی. بہرحال یہ جو مشہور ہے کہ ایک دانت شہید ہوا، دانت شہید نہیں ہوا بلکہ نیچے کے 2 بڑے دانتوں میں سے ایک دانت کا ایک کنارہ ٹوٹا تھا. تو معرکہ سخت ہے تو حضور 2 لوہے کے کرتے پہن کر کے جنگ میں اترے ہیں. مگر پھر جو ہونا تھا وہی ہوا. کسی جنگ میں حضور کو آنچ بھی نہیں آئی. اس آنکھ میں اتنی تکلیف ہوئی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا بیٹوں سے کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہوئی اور ہوگا وہی جو اللہ کا فیصلہ ہے. میں ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے کوئی آنے والی بات میں روک نہیں سکتا. پھر اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی بات روک نہیں سکتے تو پھر یہ تدبیر بیٹوں کو کیوں بتلائی؟ تو فرمایا ولیکن حاجتن فی نفس یعقوب قوا، یہ ارمان تھا. تمام انبیاء امت کو اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں. تبلیغیوں کی طرح سے اسباب کو چھوڑو، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، جو کچھ ہونا ہو ہوگا پیچھے. یہ انبیاء کی تعلیم نہیں ہے. تمام انبیاء اپنی امتوں کو اسباب اختیار کی تعلیم دیتے ہیں اور تعلیم ہی نہیں دیتے ہیں، خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی عمل کراتے ہیں. حاجتن فی نفس یعقوب قواہا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک ارمان تھا کہ ان کی امت اسباب اختیار کرے تو اسباب بتائے. مگر ہوا وہی کہ پہلے تو 2 بیٹے پھنسے تھے، اب تیسرا بیٹا بھی اپنے اختیار سے رک گیا. اس نے کہا اب میں ابا کو واپس لوٹ کر کیا منہ دکھاؤں. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ صدیق اکبر نے کہا عمر دکان نہیں کھولوں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے. آپ کا دارالعلوم دیوبند اس کے بانی حضرت نانوتوی قدس سرہ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو وہ میرٹھ میں ایک پریس میں تصحیح پروف ریڈنگ کرتے تھے. 10 روپے تنخواہ ملتی تھی. جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو ابتدا سے شروع ہوا تھا. تو اور حضرت کی سسرال دیوبند تھی اور سسرال میں محلہ دیوان وہی سسرال تھا، اسی سے لگا ہوا دارالعلوم قائم ہوا تھا. تو دیوبند کے شیوخ نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت اب آپ مدرسے میں آ جائیں، استاد بن کر. تو حضرت نے فرمایا ابھی تو مدرسہ ابتدائی میری کوئی ضرورت نہیں ہے، دوسرے چھوٹے مدرسین سے کام چلے گا. چنانچہ دوسرے مدرسین سے کام چلنے لگا اور حضرت وہیں پر کام کرتے رہے. جب پہلی جماعت دوہرے پہ پہنچی تو شیوخ نے عرض کیا کہ حضرت اب دوہرے کا ہے، اب تو آپ ہی کو آنا ہے، آپ ہی پڑھائیں گے، دوسروں کے بس کا نہیں ہے. تو حضرت نے اس وقت یہی کہا کہ بھئی میں یہاں دارالعلوم میں آ جاؤں گا مدرس ہو کر تو میرے بچے کیا کھائیں گے. 10 روپے تنخواہ ملتی تھی
اسی سے گھر کا گزارا ہوتا تھا. اور میں دارالعلوم میں آؤں گا تو دارالعلوم میں سے تنخواہ لینے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. اور وہ 10 روپے تھے وہ بند ہو گئے تو میرے بچے کیا کھائیں گے؟ اس کا کسی شیوخ کے پاس جواب نہیں تھا. حضرت کو مجبور کریں کہ نہیں مدرسے کی تنخواہ لو، جائز ہے تنخواہ لینا. یہاں بھی تبلیغ والے آج کل یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں جو مولوی پڑھاتے ہیں ان سے ہم افضل ہیں، ہم دین پھیلاتے ہیں بغیر تنخواہ کے، یہ مولوی تنخواہیں لے کر پڑھاتے ہیں. یہ تبلیغ والے یہاں نہیں کہتے ہوں گے، ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی مدرسوں میں پڑھاتے ہیں تنخواہ لے کر کے اس سے ہم افضل ہیں، ہم بغیر تنخواہ کے دین پھیلاتے ہیں، یہ تنخواہ لے کر دین. ارے تنخواہ لینا جائز ہے. ایک آدمی نزلہ ہوا، جیب میں سے وہ آتا ہے نا، اس میں سے ناک میں سونگھتے ہیں، انہیلر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس نے نکالا اور مسجد میں انہیلر دیا. تو کیا وہ ناجائز ہے؟ مسجد میں انہیلر کھینچ سکتے ہیں. اور ایک دوسرا جیب میں سے ڈبیا نکالتا ہے، اس میں سے چھینکنی تمباکو پیسی ہوئی وہ کھولتا ہے اور یہ مسجد میں بیڑی پی رہا ہے. تو جائز کام کرنے میں مسجد میں کیا حرج ہے؟ ساری دنیا کے مفتیوں کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز پڑھا کر تنخواہ لے سکتے ہیں، اذان دے کے تنخواہ لے سکتے ہیں، قرآن پڑھا کر تنخواہ لے سکتے ہیں، حدیث پڑھا کر تنخواہ لے سکتے ہیں. بس اگر کوئی تنخواہ لیتا ہے، اس کو نزلہ ہو رہا ہے، وہ انہیلر کھینچے گا، جب ہی جا کر کے اس کا نزلہ ٹھیک ہوگا تو اس کو 10 روپے ملیں گے تو ہی تو گھر چلے گا، ورنہ گھر والے کیا کھائیں گے. تو اگر ایک آدمی جائز کام کرتا ہے تو یہ کہنا کہ ان سے ہم افضل ہیں، ہم بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں، یہ مولوی تنخواہ لے کر کام کرتے ہیں. پر تنخواہ لینا مفتیوں نے جائز کہا ہے. اور وہ بیمار ہے، انہیلر ہی کھینچتا ہے مسجد میں، تو کیا حرج ہے؟ وہ بیمار اس لیے ہے کہ اس کو خرچہ گزارنا ہے، اسباب کے بغیر کیسے کام کرے گا؟ یہ ہمارے ملک میں یہ تبلیغی اعتراض کرتے ہیں مولویوں پر کہ تم سے ہم افضل ہیں، تم تنخواہ لے کر کام کرتے ہو، ہم بغیر تنخواہ کے دین پھیلاتے ہیں. ارے یہ تو تنخواہ لینا ہے، اسباب ہیں، اسباب اختیار کرنے ہیں. تو حضرت نانوتوی نے کہا کہ بھئی میں یہاں اگر دارالعلوم میں پڑھانے آ جاؤں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے؟ اس کا جواب شیوخ کے پاس کچھ نہیں تھا. تو حضرت نے خود کہا، حضرت نے فرمایا کہ تمہارے یہ دوہرے کے جو طالب علم ہے یہ مجھے دے دو. 7 طالب علم تھے دارالعلوم دیوبند میں، دوہرے میں پہلی جماعت میں 7 طالب علم تھے. اسی 7 طالب علموں میں حضرت شیخ الہند بھی تھے. حضرت نے فرمایا کہ طالب علم مجھے دے دو، میں اپنے پاس رکھوں گا اور پڑھاؤں گا. تو حضرت ان 7 طالب علموں کو میرٹھ لے گئے. میرٹھ میں ایک مکتبہ ہاشمی تھا، اس میں حضرت نوکری کرتے تھے. تو حضرت ان طالب علموں کو وہیں مسجد میں رکھتے تھے اور ان کو مسلمانوں کی مدد سے ان کو کھانا کا انتظام تھا. اور 2 سال میں دوہرے کی 10 کتابیں الف سے یا تک پڑھائی. پھر وہ واپس آئے، پھر دارالعلوم نے ان کا امتحان لیا، اور پھر امتحان لینے کے بعد میں حضرت شیخ الہند مدرس رکھے گئے 5 روپے تنخواہ پر. تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. کیا صدیق اکبر توکل نہیں تھا ان میں؟ کیا حضرت نانوتوی میں توکل نہیں تھا؟ تم گھس کھودوں کے اندر ہی توکل سارا آ گیا. تو صدیق اکبر نے یہی کہا کہ اگر دکان نہیں لگاؤں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے؟ تو حضرت عمر نے کہا اس کو ہم سوچیں گے. اب آپ دکان نہیں کھولیں گے، کیونکہ دکان کھولیں گے تو امت کا کام کون کرے گا؟ امیر المومنین کی ذمہ داریاں کون نبھائے گا؟ تو اب دکان آپ نہیں کھولیں گے، اب آپ کے بچے کیا کھائیں گے اس کو ہم سوچیں گے. واپس آ گئے. حضرت عمر نے تمام اکابر صحابہ کو بلایا، بڑے بڑے جو صحابہ تھے
5-10 اکٹھا ہوئے، عشرہ مبشرہ چند تھے، وہ آ گئے. حضرت عمر نے کہا بھئی دیکھو اب ابو بکر دکان کھولیں گے تو حکومت کی ذمہ داری کیسے پوری کریں گے، اور دکان نہیں کھولیں گے تو ان کے بچے کیا کھائیں گے. تو سب صحابہ متفق ہوئے کہ جب ابو بکر ملت کا امت کا کام کریں گے تو امت کے بیت المال میں سے ان کے بچے کھائیں گے، تنخواہ دی جائے گی ان کو. یہ پہلی تنخواہ ہے جو مقرر ہوئی. چنانچہ حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا کہ آپ گھر میں پوچھ کر کے بتائیے کہ آپ کا مہینے کا خرچہ کتنا ہے. انہوں نے گھر سے پوچھا، انہوں گھر والوں نے بتلایا کہ یہ سب مل کر اتنا خرچہ ہے. تو ان صحابہ نے عشرہ مبشرہ اور دوسرے بھی ہوں گے، انہوں نے مل کر کے اتنا خرچہ حضرت ابو بکر کا باندھ دیا. اب وہ بیت المال سے اتنا تنخواہ لیں گے، گھر چلے گا اور وہ حکومت کا کام کریں گے. پھر اس کے بعد جب یہ 10 آدمیوں نے یہ تنخواہ مقرر کی تو صدیق اکبر نے پبلک میں اس کا اعلان کیا، اور باقاعدہ بخاری میں روایت ہے انہوں نے تقریر کی کہ دیکھو اب تک ابو بکر اپنی دکان کرتا تھا اور اس کی دکان اس کے گھر کے خرچے سے عاجز نہیں تھی. اب ابو بکر کے ذمے دوسرے امت کے کام ڈال دیے گئے ہیں، لہذا اب ابو بکر امت کے لیے کام کرے گا اور امت کے مال میں سے کھائے گا. حضرت تھانوی قدس سرہ کے زمانے کا مسئلہ بتاتا ہوں. مدرسوں کے جو سالانہ جلسے ہوتے تھے، حضرت تھانوی کہتے تھے کہ مدرسے کے چندے سے فنڈ سے یہ سالانہ جلسے کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے جو چندہ دیا وہ تو مدرسے چلانے کے لیے دیا ہے. اب تم جلسہ کر کے اناپ شناپ لوگوں کو بریانی کھلا رہے ہو، اس کے لیے لوگوں نے چندہ تھوڑی دیا. اور اگر تمہیں کرنا ہے مدرسے کے فنڈ سے چندہ جلسہ کرنا ہے تو پہلے پبلک کو اعلان کرو کہ ہم مدرسے کے فنڈ سے الگ 15 دن انتظار کرو، کوئی اعتراض نہ آئے تو اب مدرسے کے پیسے سے تم کر سکتے ہو. تو صدیق اکبر نے اعلان کیا ہے، کیونکہ پبلک کے مال میں سے تنخواہ لیں گے تو پبلک کے علم میں آنا چاہیے. تنخواہ شروع ہو گئی، اقل قلیل، اور روز ایک بندھا ہوا معمول کے مطابق کھانا آتا رہتا تھا. ایک دن حضرت نے دیکھا کہ دسترخوان پر سوجی کا حلوہ آیا ہے، میٹھا. آج کل تو میٹھے کے بغیر کوئی دسترخوان ہی نہیں ہوتا، اس وقت تو کوئی میٹھا ضروری نہیں تھا. تو حضرت نے گھر میں سے پوچھا کہ بھئی یہ سوجی کا حلوہ کہاں سے آیا؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ ہم نے روزانہ کے خرچے میں سے تھوڑا تھوڑا 1 مٹھی آٹا ڈال دیا، 1 مٹھی آٹا ڈال دیا. آج وہ آٹا اتنا بڑا جمع ہو گیا کہ ہم نے اس کا 1 کھجور بچائی، 1 مٹھی آٹا بچایا، وہ حلوہ پکا. حضرت نے فوراً اکاؤنٹ آفس کو لکھا کہ میری تنخواہ میں سے اتنا کم کر دیا جائے، اس کے بغیر بھی میرا کھانا ہو سکتا ہے. مجھے سمجھانا کیا تھا کہ خلیفہ اور بادشاہ میں فرق کیا ہے. خلیفہ حضور کا جانشین وہ ہے جس کے حاشیے خیال میں بھی ملکیت کا تصور نہ ہے، وہ خلیفہ ہے. اور کسی درجے میں حاشیے خیال میں ملکیت میں تصور آ گیا کہ میری حکومت، میری چیز، اب وہ بادشاہ بن گیا. پھر بادشاہ کے بہت درجے چلیں گے. ایک ملک عدود ہوگا، کٹ کھنا بادشاہ بھی آئے گا، حجاج ابن یوسف جیسا. تو تصور نہیں ہے. یہ 4.5 خلفائے راشدین ہیں. پہلا خلیفہ کا حال یہ ہے. خلیفہ بننے کے بعد بھی گٹھڑی اٹھا کر نوکر بھی نہیں، خود ہی اٹھا کر کے دکان لگانے جا رہے ہیں. تو صحابہ نے میٹنگ کر کے ان کا خرچہ مقرر کیا اور چند دن میں بچا کر تھوڑا سا جمع کیا تو اتنا تنخواہ میں سے کم کروا دیا. اس کو کہتے ہیں روزی.
عربی میں کہتے ہیں رزق. رزق کی ترجمہ ہے اردو میں تنخواہ, باڈی کی ڈیمانڈ. ہماری یہ باڈی ہے, تن مانے باڈی اور خواہ مانے ڈیمانڈ. جتنا باڈی کا ڈیمانڈ ہے اتنا لو. بینک بیلنس بنانے کی اجازت نہیں ہے, یعنی جائز تو ہے مگر اجازت نہیں ہے. یہ اولا تنخواہ باڈی کے تقاضے کے بقدر لینے میں تو نو پرابلم, لیکن بینک بیلنس بن رہا ہے اتنا لینا یہ خلاف اولا ہے, اس کو اس کا مت لو. تو صدیق اکبر تنخواہ لے رہے ہیں, باڈی کے تقاضے کے بقدر لے رہے ہیں. سوجی کا حلوہ پک گیا, اتنی تنخواہ کم کروا دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ بنے حضرت عمر. صدیق اکبر کی خلافت 2 سال کچھ دن تھی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے, ان کی خلافت تو 10 سال تھی. اس 10 سال میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر مارا گیا تو حضرت نے اب ابن عمر سے کہا, بیٹے مجھ پر قرضہ گن کتنا ہے. تو ابن عمر نے گن کر بتایا کہ 80,000 درہم قرضہ ہے. یہ فیملی بھی حضرت کی بہت بڑی تھی, بیویاں بھی کئی تھی, اولاد بھی بہت تھی. تو 80,000 قرضہ تھا, اور 80,000 آج تو کچھ نہیں ہے. دیکھو اس برٹش گورنمنٹ نے جب انڈیا میں کاروبار شروع کیا تھا تو پورے ملک میں شیئر تقسیم ہوئے تھے. تو پورے ملک میں سے 30,000 پاؤنڈ چندہ اکٹھا ہوا تھا. اس 30,000 پاؤنڈ سے 20 جہاز خریدے تھے گورنمنٹ نے, اور 20 جہاز بڑھ کر سامان لے کر کے انڈیا تجارت کرنے گئے تھے اور ملک پر انڈیا پر قبضہ کیا تھا. اس وقت 30,000 پاؤنڈ کی یہ ویلیو تھی. آج 30,000 پاؤنڈ میں ایک کمرہ بھی نہیں آتا. تو اس وقت کے 80,000 ہیں, آج کے 80,000 نہیں ہیں. اور انڈیا کے 80,000 تو پھونک مارنے سے اڑ جاتے ہیں. زکوٰۃ کا نصاب ہی 80,000 ہو گیا ہے جا کر. بہرحال قرضہ تھا. تو حضرت نے بلایا بیٹے کو اور کہا, دیکھ بیٹے, میرے مرنے کے بعد میرا یہ قرضہ, میری جو املاک ہیں, ترکہ ہے, اس میں سے ادا کرنا. میت کے ترکے میں سے قرضہ پہلے ادا ہوتا ہے. اگر سارا قرضہ ادا ہو جائے تو ٹھیک ہے, اور اگر میری ساری املاک قرضہ ادا کرنے کے لیے کافی نہ ہو تو میری ساری اولاد کو اکٹھا کرنا, اور میری ساری اولاد کو کہ یہ ابا کا قرضہ ادا کرو, وہ ادا کریں گے. اور اگر ان کے مال بھی ناکافی ہو جائیں تو پھر میرا خاندان بنو عدی, اس کو اکٹھا کرنا, اور بنو عدی کو اکٹھا کر کے کہنا کہ بھئی ہمارے خاندان کے ایک آدمی کا قرضہ ایسے ادا کرو. دیکھو یہ سب مسئلے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا. ترکہ ہے تو ترکے میں سے قرضہ ادا ہونا کمپلسری ہے. سب سے پہلے قرضہ ہی ادا ہوتا ہے, پھر ترکہ نہیں ہے تو اولاد کے ذمہ نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے. لیکن دنیا کا دستور تو یہی ہے کہ لڑکے لڑکیاں مل کر کے ابا کا قرضہ ادا کرتے ہیں. تو کمپلسری چاہے نہ ہو, لیکن دستور تو یہ ہے. اولاد نہیں ہے تو پھر خاندان بنو عدی, خاندان جو ہمارے یہاں گجرات میں بھی ہیں, یہ جو سرنیم ہیں یہ الگ الگ خاندان ہیں. ایک بندہ مرا, اس کا قرضہ ہے, اسے ترکے میں کچھ نہیں ہے, اولاد بھی اس قابل نہیں ہے, اور وہ ہے مالجی خاندان کا. یہ مالجی خاندان پورا اس کا خاندان ہے, وہ قرضہ ادا کرے گا. اور یہ بھی ادا کرنا کمپلسری نہیں ہے, یہ لگژری ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اولاد قرضہ ادا نہ کر سکے
تو بنو عدی سے کہنا کہ اپنے خاندان کے ایک آدمی کا قرضہ ہے، اس کو ادا کرو، اور فرمایا کہ اگر اس سے آگے نہ بڑھنا کہ سارے ہی مسلمان ادا کریں، سارے ہی قریش ادا کریں، نہیں، بنو عدی سے آگے نہ بڑھنا. اتنا بڑا قرضہ چھوڑ کر کے مرے تھے. اچھا بھائی، جزاک اللہ. پہلے جب میں یہاں آتا تھا تو ہمارے صدر صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ عشاء کے بعد، تراویح کے بعد کی جو تقریر ہے آدھا گھنٹے تک تو یوں آ کر یوں جاتی ہے، اور آدھا گھنٹے کے بعد یوں جاتی ہے. یہ دوست تھے میرے، یہ کہا کرتے تھے. تو میں ان سے میں نے کہہ دیا تھا کہ جب تک تقریر یوں جائے تو وہاں باہر بیٹھ کے سنو، اور پھر جب یوں جانے لگے تو اندر آ کر دیوار کے پاس بیٹھ کے سنو. تو وہ آ کر کے وہاں بیٹھ کر باہر سے آ کر وہاں بیٹھے تو میں تقریر بند کر دیتا. میں سمجھ جاتا تھا کب تقریر یوں جانے لگی. اب سب ماشاءاللہ صدر بن گئے ہیں تو کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، بند کرو. تو آخر دعوانا الحمدللہ.